اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی اور آپ کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا، مومنین کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کا انکار کیا، نہ صرف وہ بلکہ انہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچانے، ایذا رسانی اور ہر طرح کی اہانات کا ارتکاب کرنے کے بعد جب آپ کو ان پہ قدرت حاصل ہوئی، قوت حاصل ہوئی، اقتدار حاصل ہوا، تو اس صورت میں کیسے عفو و درگزر فرمایا ان سے، بلکہ ان کا اکرام بھی کیا. سیرت کی کتابوں میں ہے، بلکہ احادیث کے اندر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے امام ابو داود نے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز ابو سفیان ابن حرب، جو تمام عمر آپ کا اور آپ کے رفقا کا دشمن رہا، اسے لے کر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور کہاں جاتے ہیں؟ مد الظہرین. مد الظہران ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے باہر، مدینے کے راستے سے جب آپ آئیں تو اس طرف، جہاں آپ کا پڑاؤ تھا فتح مکہ کے زمانہ میں. اب آپ دیکھیں، فاتح بن کے والی ریاست مدینہ اور ان کے ہاتھوں مکہ مکرمہ کے صنادید کا سقوط ہوتا ہے. فتح مکہ کہیں، سقوط مکہ کہیں، یا مشرکین کا جو گڑھ تھا بیت اللہ شریف میں بھی انہوں نے اسے بت کدہ بنا رکھا تھا. ایسے لوگوں پہ جب قوت اور مقدرت اور اقتدار حاصل ہوا تو آپ نے کیا معاملہ فرمایا. اتنی بات تو سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں داخل ہو کے ان کو پوچھا کہ آج کا دن سناؤ، کیا توقع رکھتے ہو؟ تو سبھی نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کرم والے ہیں، کریم کے بیٹے ہیں اور ہمارے کریم بھائی ہیں، ہم آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ، تم آزاد ہو. مگر چند لوگ جو دشمنی میں بہت آگے تھے اور کوئی کسر انہوں نے روا نہ رکھی تھی، آپ کی ذات گرامی اور آپ کے ضعفاء جان نثاروں کے لیے ان کا استثناء آپ نے فرمایا. ان سے بھی اکثر کو معافی مل گئی. کچھ مرد اور عورتیں جن کا آپ نے استثناء فرمایا، انہوں نے بھی حیلوں اور بہانوں سے آپ کی رحمت سے فیض یاب ہو گئے. اب آپ دیکھیں ابو سفیان، جس کی پوری تاریخ گواہ تھی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اسے لے کے مرت ظہران پہنچا، مکے سے باہر ہی.
اور آپ سے انہیں ان کے تمام جرائم پہ معافی مانگنے کا سوال کیا۔ اچھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی، اسلام میں بھی ان کا داخلہ ہو گیا۔ پھر حضرت عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شخص اعزاز پسند ہے، کوئی اعزاز سے عطا فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اب یہ دیکھیں قدرت کے وقت مقتدر۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ایسی مجالس میں جہاں حضور کی سیرت بیان ہو کہ اے مسلمانوں، اپنے پیغمبر کا تعارف کراؤ لوگوں کو، ان کی تعریف کرو۔ تعریف سے مراد عربی میں کہتے ہیں تعارف کرانا۔ بتاؤ انہیں کہ کیسی رؤوف الرحیم شخصیت تھی آپ کی۔ بلکہ قرآن حکیم نے تو ایک جگہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ احسان فرمایا۔ اب غور سے سمجھیں اس بات کو کہ کیا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے اللہ نے ان میں رسول بھیجا۔ تو گویا جناب رسول اللہ رحمان الرحیم جل جلالہ کی ذات گرامی کا احسان ہے انسانوں پہ اور امت مسلمہ پہ۔ اب یہ مقام ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہونا اللہ کا۔ پھر آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز سے تم مشقت میں پڑتے ہو وہ پیغمبر پہ شاق گزرتی ہے، یعنی تمہاری راحت کے لیے وہ حریص ہیں۔ پھر آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب آپ دیکھیں رؤوف ہونا اور رحیم ہونا یہ باری تعالیٰ کی صفتیں ہیں بندوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ بھی اہل ایمان کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صفت میں وہ شریک ہیں، بلکہ بندہ اور رب اگر کسی صفت میں دو صفات آ رہی ہیں ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، تو اللہ کے لیے کما یلیق بشانہ، جو اللہ کی رب ذوالجلال کی شان کے مطابق ہے وہ صفت ان میں ویسی ہے، اور وہ ازلی اور ابدی صفت ہے، اور بندوں کے اندر ان کی شان کے مطابق ہے۔ تو جناب رسول اللہ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا یہ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کفار پہ آپ کی رحمت کے کتنے واقعات ہیں۔ ہم نے اپنے اسی سلسلے میں کئی مجالس میں اسی عنوان سے ذکر کیا ہے کہ جناب رسول اللہ کی کفار پہ رحمت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کے کافر کوئی کم لوگ تھے، کم ان کے اندر عداوت، دشمنی، حقد و حسد اور علنی دشمنی تھی جناب رسول اللہ کے لیے، آپ کی دعوت کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے، اور جو ایذا رسانی انہوں نے کی تھی۔ پھر ان کی اپنی حالت کو قرآن حکیم نے یوں بیان فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے وہ لوگ۔ تو ان لوگوں کو بھی جب رسول اللہ کو قدرت ملی، تمکنت ملی، پاور ملی اور اقتدار ملا، تو ان کو بھی سب کو کہا کہ انتم الطلقاء، جاؤ، چلے جاؤ۔ تو یہ رحمت کی عدیم النظیر مثال اور رحمت کا مظہر کہ فاتح مکہ، والی ریاست مدینہ، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جب داخل ہوئے تو اب آپ دیکھیں اس کی چابی کس کے پاس تھی؟ معروف ہے
کہ عثمان بن طلحہ نامی شخص کے پاس تھی، یہ وہی شخص تھا کہ اس سے قبل فتح مکہ سے پہلے جب رسول اللہ نے اس سے ایک دفعہ چابی طلب کی کہ مجھے اندر داخل ہونا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ آج فتح مکہ کے دن جناب رسول اللہ نے اس سے چابی طلب کی، بیت اللہ کو کھولا، اس کی صفائی ستھرائی کرائی، پھر آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بیت اللہ کی بعض خدمات ہمیں بھی عطا فرما دیں، جیسے اس کا غلاف چڑھانا، جیسے کہ اس کی پانی پلانا مہمانوں کو، اس طرح کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہ چابی اسی شخص کو واپس دے دو جس سے ہم نے لی تھی، عثمان بن طلحہ، اور پھر اسے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ قیامت تک یہ چابی تیرے ہی پاس رہے گی۔ اب آپ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کا وہ گھر ہو اور اس گھر میں اللہ کے رسول کو داخل کرنے سے منع کرنے والے، جب آپ کو اقتدار ملا تو پھر اس امانت کو اسی کے سپرد کر دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جناب رسول اللہ کے صدق کو، آپ کی تزکیہ اور طہارت کو، اور آپ کی معاشرتی خدمات کو، آپ کی صلہ رحمی کو، اور قدرت کے بعد عفو و مغفرت کو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور صفات میں جو اصحاب شمائل نے صفات بیان کی ہیں، اور خصائص محمدیہ جو عام انسانوں کے لیے آپ کے قلب میں رحمت تھی، اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آخرت کا دن کتنا ہی سنگین دن ہے، کتنا ہی ہولناک دن ہے، اور اس کی ہولناکیوں کو قرآن حکیم نے کئی صورتوں میں موضوع بنایا ہے۔ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن، اور یہ آسمان و زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، سب کے سب ان کی فنا کے سلسلے کو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم میں۔ پھر سورج اور چاند، ان کے لپٹے جانے کا یہ بھی سارا کچھ ذکر ہے۔ ان حالات میں جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے لوگ آدم کے پاس جائیں گے اور انہیں جو کہیں گے آپ کو پتہ ہے، پھر آہستہ آہستہ عیسیٰ تک پہنچیں گے کہ اس دن کی ہولناکی کو ٹالا جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی انسانوں کی وہ خدمت کریں گے جس سے تمام انبیاء معذرت کر لیں گے، اور آپ فرمائیں گے نہیں نہیں یہ میرا ہی کام ہے۔ تو ان صفات طیبہ محمودہ جو آپ کی رحمت اور انسانیت کی محبت کا مظہر ہیں، ہمارا فرض ہے، بلکہ آپ کی ذات کریمہ کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں عوام کے سامنے، اپنے عوام کے سامنے، تاکہ ان کے دلوں میں حضور کے لیے عقیدت، عظمت اور محبت پیدا ہو۔ پھر اسی طرح انسانوں کے سامنے، وہ انسان جو آج کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار نہیں کرتے، انہیں بھی ہم بتائیں، انہیں بھی آپ کی عظمت اور آپ کے اعزازات اور اکرامات، اللہ اکبر، ان سب کو کاش کہ امت مسلمہ اللہ کے بعد جناب رسول اللہ کے حق کو پہچان لے۔ ادنا حق یہ ہے، کم از کم حق یہ ہے، آپ کے حقوق تو سارے کے سارے ہی عظیم ہیں، آپ کی شخصیت جس طرح عظیم اس طرح آپ کے حقوق بھی عظیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ کے اخلاق بھی عظیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بھی اللہ نے مرفوع فرمایا۔ تو میں حیران ہوں
کس طرح مسلمان آپ کے اس حق میں کوتاہی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم آپ کی ذات مقدسہ کا، معظمہ اور مطہرہ کا، اور آپ کی سیرت زکیہ مزکہ کا کیوں لوگوں کو تعارف نہ کرائیں۔ تو میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہم اس لیے جناب رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی اہل مکہ کے ساتھ نبوت سے پہلی 40 سالہ زندگی، جسے خود رسول اللہ نے اپنی دعوت کے لیے حجت بنایا کہ اے لوگو لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر عمر گزاری۔ پھر کیا شہرت تھی آپ کی؟ صادق و امین۔ پھر کیا صفات تھیں آپ کی؟ انک لتصل الرحم، صلہ رحمی، بوجھلوں کا بوجھ اٹھانا، ناداروں کو کما کے دینا۔ ہم ان صفات کے تذکرے کریں اپنے گھروں میں بھی اور اپنی مجالس میں بھی، اور عظمت کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کے اندر آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق یعنی ظاہری خلقت، یہ تو کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے، مگر خلق یعنی آپ کے اخلاق فاضلہ، یہ تو ہر انسان اس بات کا مکلف ہے کہ اس ہستی کی اتباع کرے۔ پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ طاہرہ مقدسہ ہے وہ ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے جب بھی آپ کو 2 کاموں میں اختیار دیا تو آپ نے آسان کو اختیار کیا۔ اب آپ یہ بھی حکمت دیکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارثان کو حکم دیا کہ جب تم لوگوں سے دین کی بات کرو، دعوت کی بات کرو، انہیں اسلام کے قریب کرنے کی بات کرو، انہیں اللہ اور رسول کے قریب لانے کی بات کرو، تو کیسے کرو؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت سے بات کرو، والموعظۃ الحسنۃ، خوبصورت انداز اور الفاظ سے بات کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کہیں اختلاف کی بات ہو تو اسے بھی احسن طریقے سے سر انجام دو۔ ایک بات، پھر آگے واضح ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں پہ آسانیاں پیش کرو، تنگیاں نہیں۔ پھر آگے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ ان میں۔ اب یہ ہے زندگی، اور یہ ہے سیرت طیبہ، اور یہ ہیں آپ کی سیرت کے وہ پہلو۔ اب جس ہستی نے اپنے ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہو کے ثابت کر دیا اپنا، اور اللہ نے بھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہے آپ پہ کہ اللہ نے آپ کو نرم گوشہ عطا فرمایا۔ اور پھر وہ ہستی اللہ کی منت ہے انسانوں پہ، احسان ہے اللہ کا۔ تو سامعین و ناظرین، میری گزارش کرنے سے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بیان کریں، یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے، یہ آپ کا ہم پہ حق ہے۔ اور وہ ہستی جس سے اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ کی ذات اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذاتوں سے بھی اولیٰ ہے۔ آپ بتائیں، یہ مقام ہے آپ کا۔ پھر اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُعَزِّرُوهُ تُوَقِّرُوهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی توقیر، یہ سارے شرعی واجبات ہیں ہمارے
تو آپ کی ہستی کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اللہ نے ہمارے لیے اسوائے حسنہ ٹھہرایا، تو کیوں نہ ہم پڑھیں، کیوں نہ ہم بیان کریں، اتنا بیان کریں کہ ہمیں ازبر یاد ہو جائے آپ کی پوری سیرت۔ تو میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہم آپ کے مقام عالی کو بھی جانیں، پھر آپ کی سیرت مقدسہ کے تمام پہلوؤں کو سمجھیں، اور خصوصاً اس دور میں جناب رسول اللہ کی سیرت کا وہ پہلو جو آپ کی رحمت اور رافت اور شفقت تھی ان لوگوں پہ جنہوں نے رسول اللہ کی ساری عمر مخالفت کی، اور پھر آپ نے انسانوں کے لیے شمائل میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ دائم الفکر، آپ کے اندر کی فکر اور حزن صرف ایک ہی تھا کہ اللہ کے یہ بندے اللہ کی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ بس اسی مقصد کے عالی کو پیش نظر رکھ کے ہمارا یہ شرعی وظیفہ ہے، اور انسانوں کا بھی ہم پہ حق ہے، ان انسانوں کا جن کا رسول اللہ سے تعارف نہیں ہوا، جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکے، محمد رسول اللہ کو نہیں پہچان سکے۔ تو میری حضرات گرامی قدر آپ سے یہی گزارش ہے، اور اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم جناب رسول اللہ کی سیرت کا خود مطالعہ کریں، اور ان کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو اپنے بچوں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، اپنی مجالس میں اجاگر کریں، اور وہ لوگ جو آج تک دنیا کی ہر چیز کو جان چکے مگر اللہ اور محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانتے، ان کے سامنے آپ کی پہچان کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم حق کو جو ہم میں سے ہر امتی پہ ایک شرعی فریضہ ہے، ہم سب اسے ادا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔